الرحمن الرحیم ثم جملة ما يترك به الحقیقة خمسة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ رکھیں کہ لفظ کے ایک معنی ہے حقیقی اور دوسرے ہیں مجازی. کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پہ حقیقی معنی چھوڑنے کا یوں کہ یہ عادت ہے یا یوں کہ یہ بالعموم حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں. کچھ ایسے مقامات ہیں جن مقامات پہ حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں. 5 ایسے اسباب مشہورہ ہیں شرعیات میں، ذہن میں رکھنا، یہ عرف و لغت کی بات نہیں ہے. شرعیات میں، مسائل شرعیہ میں 5 ایسے مقامات ہیں جن پہ حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں، مجاز مراد ہوتا ہے. انہی 5 مقامات کا بیان کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں. پھر وہ مقامات جن کے ذریعے وہ امور جن کے بعد چھوڑی جاتی ہے حقیقت 5 ہیں. جی بس پہلا مقام محل کلام کی دلالت. اب سمجھ رہے محل کلام کی دلالت کا مطلب کیا ہے؟ کلام ایسے محل میں وارد ہوئی کہ حقیقی معنی مراد ہو نہیں سکتے. اگر حقیقی معنی کا ارادہ کیا جائے تو یا کوئی تعذر لازم آئے یا معاذ اللہ کذب لازم آئے، جب کہ بولنے والا معصوم ہو. اب سمجھ رہے بات کو؟ کذب لازم آئے جب کہ بولنے والا معصوم ہو. اب یہ محل کلام کی دلالت ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے. پہلا مقام جس پہ حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ ہے محل کلام کی دلالت. کیا؟ محل کلام کی دلالت کا مطلب کیا ہے؟ کلام ایسے محل میں واقع ہے کہ اس محل میں حقیقی معنی بنتے نہیں. اگر آپ حقیقی معنی بنائیں تو کوئی خرابی لازم آتی ہے، کوئی خرابی لازم آتی ہے. خرابی کیا لازم آتی ہے؟ کہ معاذ اللہ متکلم ہے تو معصوم لیکن معاذ اللہ کذب لازم آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یا کوئی تعذر لازم آتا ہے. یہ دلالت محل کلام. یہ بات سمجھنا، محل کلام سے مراد کیا ہے؟ کلام ایسے محل میں وارد ہے کہ اگر حقیقی معنی کا ارادہ کیا جائے تو کوئی خرابی لازم آئے. حقیقی معنی کا ارادہ کیا جائے تو کوئی خرابی لازم آئے. خرابی وہ تعذر ہو سکتا ہے، خرابی وہ متکلم معصوم ہو اور معاذ اللہ اس کا کذب ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسی صورت میں حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں، مجازی معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی مثالیں سمجھ لو. اس نے کہا واللہ لا آکل من هذه الحنطة واللہ لا آکل من هذه النخلة. یہ واللہ لا آکل من هذه النخلة، میں یہ اس کھجور سے نہیں کھاؤں گا. تو اب یہاں حقیقی معنی مراد ہوں تو تعذر لازم آتا ہے. سمجھے بات کو؟ رفع عن امت الخطأ والنسیان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری امت سے خطا بھی مرفوع ہے اور نسیان بھی مرفوع ہے. توجہ ہے؟ حقیقی معنی تو یہ ہے، حقیقی معنی تو یہ ہے کہ نہ امت یہ بھولے گی نہ خطا کرے گی. اٹھ گئے، دونوں اٹھ گئے. حقیقی معنی تو یہ ہے نا. تو بھولتے بھی ہیں، خطا بھی کرتے ہیں، پھر حقیقی معنی تو بنتے نہیں ہیں. لہٰذا رفع عن امتی اسم الخطأ و اسم النسیان. سمجھے؟ اسم الخطأ و اسم النسیان. میری امت سے خطا اور نسیان کا اسم اٹھا دیا گیا. گناہ نہیں ہوگا ان کو خطا اور نسیان کا، یہ مطلب ہے. اب خطا بول کے اسم الخطا مجاز ہے نہیں ہے، نسیان بول کے اسم النسیان مجاز ہے نہیں ہے. تو اب محل کلام دلالت کرتا ہے کلام ایسے محل میں وارد ہوئی ہے اگر حقیقی معنی کا ارادہ کرے تو خرابی لازم آ رہی ہے. معصوم ذات کا معاذ اللہ کذب لازم آئے گا. توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھ گئے ہو؟ معنی کریں.
کبھی چھوڑی جاتی حقیقت محل کلام کی دلالت سے. محل کلام سمجھ لو وہ یعنی کلام ایسے محل میں وارد ہے کہ اگر حقیقی معنی کا ارادہ کیا جائے تو کوئی خرابی لازم آتی ہے. جی وبدلالة العادة كما ذكر. بس محل کلام کا مسئلہ نہیں ہے. کلام ایسے محل میں ہے کہ حقیقی معنی کا ارادہ کیا جائے تو کوئی خرابی لازم نہیں ہے. واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا. تو اب اگر پاؤں رکھے تو کوئی خرابی لازم آ رہی ہے؟ بولو کیا خرابی لازم ہے کہ جوتا اتار کے پاؤں رکھ دیے بس؟ کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی. لیکن عرف و عادت کیا ہے اس کی دلالت ہے. عرف و عادت کہتے ہیں نہیں یہ واللہ لا اضع قدمی کا مطلب یہ ہوتا ہی نہیں کہ میں پاؤں نہیں رکھوں گا، مطلب ہوتا ہے دخول، میں داخل نہیں ہوں گا. خرابی کوئی نہیں ہے. بات سمجھو، پہلے مقام میں اور دوسرے مقام میں فرق سمجھو. پہلے مقام میں خرابی لازم آ رہی تھی، دوسرے مقام پہ خرابی کوئی لازم نہیں آ رہی، بلکہ کیا ہے دوسرے مقام پہ وہ عرف و عادت کہتے ہیں کہ بھئی نہیں حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. سمجھے؟ یعنی پہلے کو آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہو پہلا مقام حقیقت متعذرہ کی طرف اشارہ ہے، دوسرا حقیقت معجورہ کی طرف اشارہ ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے کہ تیسرا مقام ہے کہ دلالت عادت. خرابی کوئی نہیں ہے. محل کلام ایسا نہیں ہے کہ حقیقی معنی مراد نہ ہو سکے. حقیقی معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن عرف و عادت یہ دلالت کرتی ہے کہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے. اہل عرف وہ معنی مراد نہیں لیتے، اہل عرف اس معنی کا ارادہ نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ جب آپ کہتے ہیں واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، تو واللہ لا اضع قدمی کا مطلب یہ کوئی نہیں لیتا بھائی جوتا اتار کے پاؤں اس کے گھر میں رکھ دینا. مراد یہی ہوتا ہے بھائی میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. سمجھے بات کو؟ معنی کریں. اور عادت کی دلالت سے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا یہ کما ذکرنا کا تعلق دونوں سے ہو سکتا ہے. بے دلالت محل کلام یہ حقیقت متعذرہ، بے دلالت العادت حقیقت معجورہ. ٹھیک ہو گیا؟ جی. وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم كما في يمين القول. بس تو جو ہے نہیں ہے. اچھا محل کلام بھی نہیں تقاضا کرتا کہ مجاز مراد ہو، اور نہ ہی عرف و عادت کی بات ہے. لیکن متکلم کے اندر کوئی ایسی بات پائی جا رہی ہے وہ کہتی ہے حقیقی معنی مراد نہیں ہے. متکلم کی حالت دلالت کرتی ہے. دوسرے الفاظ میں سمجھیں، متکلم کی حالت دلالت کرتی ہے کہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے. بیوی گھر سے باہر نکل رہی تھی نا، اس نے کہا باہر نکلی تو تجھے طلاق. جی پاؤں باہر نکالا تو تجھے طلاق. ہوتے ہیں نا ایسے وسیلے، تیری ایسی کی تیسی ہے تو جناب کیا کرتی ہے. جی تو طلاق تک نہیں پہنچنا چاہیے. مطلب یہ کہ اگر حاجت ہو تو ایک دی جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو لوگوں نے طریقہ اختیار کر لیا نا بس سیدھے 3 اور 3 بھی نہیں دیتے، تو جتنی دے سکتے ہیں غصے میں اتنی دے دیتے. ٹھیک ہے نا؟ 2-4 لاکھ چلو جناب مارو اس کے منہ پہ. پھر بعد میں کہتے ہیں جی وہ میں غصے میں تھا. تو پیار میں دی جاتی ہے طلاقیں؟ غصے میں تھا تو بلا حاجت تو اس تک نوبت نہیں آنی چاہیے. حاجت ہو تو ایک طلاق شرع شریف نے جو طریقہ اس کا مقرر کیا ایک طلاق ہو. ٹھیک ہے؟ یہ 3 طلاقیں یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ طلاق بدعی اس کو بولا جاتا ہے. طلاق بدعت ہے، درست نہیں طریقہ. ہو جاتی ہیں بھابھیوں نے جو نیا طریقہ اختیار کر لیں 3 2 تو 1 ہوتی ہے. یہ تو پاگل پن ہے نا جی. 3 2 تو 3 ہوتی ہے نا جی. 3 2 تو 1 کیسے ہو گئی ہے؟ 3 2 تو 1 ہوتی ہے. تو 3 2 3 ہی ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن سب کی رائے یہی ہے. یہ نئے شگوفے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سب کی رائے یہ ہے علماء ائمہ 4 کی کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو 3 ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیسے پتہ چلے بھائی ادھر بھابھیوں کی مسجد بھی ہے غیر مقلدوں کی؟
اس لیے انہوں نے کہا جی ایک ہوتی ہے. تو اب کیا ہے, اس نے کہا کہ باہر نکلی تو تجھے طلاق. اب آپ اس کے حقیقی معنی پہ غور کریں. حقیقی معنی کیا بنتے ہیں بھائی؟ اب باہر نکلی یا دیکھو باہر نکلی تو تجھے طلاق, سال بعد نکلی تو تجھے طلاق, ابھی نکلی تو تجھے, حقیقی معنی تو یہ ہے نا. لیکن متکلم کی حالت دلالت کر رہی کہ ہمیشہ کی بات نہیں کر رہا. غصے میں ہے نا, لڑائی جھگڑا ہو رہی تھی اور باہر نکلنے کی کوشش کی, اس نے کہا باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے. یہ ہے بے دلالت معنی یرجع الی المتکلم. متکلم کی ذات میں ایسے معنی پائے جا رہے ہیں, متکلم کی حالت دلالت کر رہی. اس کو آپ کہہ لیں بھئی متکلم کی حالت دلالت کرے. پہلا تھا محل کلام کی دلالت, دوسرا عرف و عادت کی دلالت, تیسرا متکلم کی حالت کی دلالت, تیسرا اس کی حالت کی دلالت ہے. بھئی یہ ہمیشہ کی بات نہیں کر رہا. یمین فور اچانک کھائی جانے والی قسم, حالت غضب میں کھائی جانے والی قسم. سمجھ رہے بات کو؟ معنی کریں. اور ایسے معنی کی دلالت سے جو لوٹتا ہے متکلم کی جانب, جیسے یمین فور میں, یمین فور سے مراد یہ اچانک کھائی جانے والی قسم, حالت غضب میں کھائی جانے والی قسم. ٹھیک ہے نا. ان خرجتی فنتی طالق, یہ سمجھو بات کو جی. وبدلالة سياق النظم كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. توجہ ہے. چوتھا مقام کہ جس پہ حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں. گفتگو کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو اس سے لگتا ہے کہ بھئی اس نے اس معنی کا ارادہ نہیں کیا. دیکھیں نا, فمن شاء فلیؤمن, فلیؤمن الامر للوجوب. سمجھ رہے بات کو؟ ایمان کا وجوب مفہوم ہو رہا ہے. فلیؤمن سے ایمان کا وجوب, تو فلیکفر سے معاذ اللہ کفر کا وجوب. ظاہر تو یہی ہے نا. لیکن جب کہا نا انا اعتدنا للظالمین نارا, تو اس سے پتہ چل رہا ہے بھئی یہ کفر کا وجوب نہیں, معاذ اللہ توبیخ ہے. بھائی ٹھیک ہے, تو اس کو کہا جائے ٹھیک ہے وہ کر لے, کفر کر لے, ہمارے پاس آنے دے اس کو. ٹھیک ہے نا. کھاتا ہے تو کھانے دو, آئے گا تو میرے پاس. اب یہ جو آئے گا یہ تحدید ہے, یہ اس کو دھمکایا جا رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مرد ہے نا تو آگے بڑھ, تو یہ آگے بڑھ کو عمر نہیں کیا جا رہا ہے, یہ اس کو دھمکایا جا رہا ہے. میں تو آگے بڑھے گا تو میں تجھے نقصان دوں گا, ضرر دوں گا. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب آگے بڑھ, یہ تو امر ہے وجوب کے لیے, لیکن سیاق و سباق کو دیکھو تو پھر کیا ہے, یہ امر وجوب کے لیے نہیں رہا. مرد ہے تو یہ کام کر, اگر مرد ہے تو ان کنت رجلا. سمجھ رہے بات کو؟ تو جب کہا نا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, یہاں سے بظاہر سمجھے بھائی اگر یا تو اختیار پہ محمول کرے یا فمن شاء فلیؤمن الامر للوجوب پہ محمول کرے. لیکن جب کہا انا اعتدنا للظالمین نارا, تو معلوم پڑا کہ نہیں, یہ وجوب نہیں ہے, یہ تحدید ہے, یہ توبیخ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بے دلالت سیاق النظم, سیاق الکلام. سیاق سے مراد صرف اور صرف, ویسے تو سیاق اور سباق, سباق ما سبق اور سیاق ما بعد. صرف سیاق بولا جائے تو اب دونوں مراد ہوتے ہیں, ذہن میں رکھنا. صرف سیاق بولا جائے تو سیاق و سباق دونوں مراد ہوتے ہیں. اکٹھے بولا جائے تو سباق سے ما سبق اور سیاق سے ما بعد. بات ہے ہی ذہن میں. یہاں صرف سیاق بولا تو یہ مراد ہے بھئی گفتگو کی ابتدا میں, گفتگو سے پہلے, گفتگو کے بعد میں. یہاں تو بعد میں انا اعتدنا للظالمین نارا. سمجھ رہے ہو نہیں؟ مانا کریں. اور سیاق نظم کی دلالت سے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ میں, تو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے, ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ. جی. وبدلالة اللفظ في نفسه كما إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك لم يحنس, وكذا إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل العنب
لم يحنس عند أبي حنيفة لقصور في معنى المطلوب فی المعنی المطلوب فی الاول في المعنى المطلوب في الأول وزيادة في الثاني. وزیادۃ فی الثانی. ایک یہ ہے کہ خود لفظ کے اپنے اندر دلالت ہے. توجہ ہے؟ لفظ کے اپنے اندر دلالت ہے جس کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑے جا رہے ہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ لفظ کی وضع ایک ایسے معنی کے لیے ہے جو اپنے افراد کے حق میں کلی مشکک ہے. لفظ کی وضع ایک ایسے معنی کے لیے ہے جو اپنے افراد کے حق میں کلی مشکک ہے. بعض افراد میں وہ معنی بطور زیادت ہیں، بعض میں بطور نقصان ہے. بات آئی ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب وہ جو لفظ ہے نا، لفظ کی وجہ ایک ایسے معنی کے لیے ہے کہ وہ اپنے افراد کے لیے کلی مشکک ہے. بات پہ توجہ دینا. اب اس لفظ میں شدت ہے. لفظ میں کیا ہے؟ شدت ہے. تو اب لفظ کی وجہ ایک ایسے معنی کے لیے ہے، وہ اپنے افراد کے لیے کلی مشکک ہے. تو یہ وضع تو اسی معنی کے لیے ہے، وضع تو اس کی اسی معنی کے لیے ہے. وہ افراد شدیدہ اور افراد ضعیفہ سارے اس کے افراد حقیقیہ ہیں، لیکن چونکہ کلی مشکک ہے نا، اور لفظ کے معنی میں شدت پائی جا رہی ہے، اس شدت کی وجہ سے جب بولا جائے افراد ضعیفہ مراد نہ ہوں. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ ہیں حقیقی افراد. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. لفظ کی وجہ ایک ایسے معنی کے لیے ہے، وہ معنی اپنے افراد کے لیے کلی مشکک ہے. اب یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے مادہ میں شدت ہے. اس شدت کی وجہ سے وہ جو افراد ضعیفہ ہیں حقیقی افراد، لیکن اس شدت کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا ہم نے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اب کیوں چھوڑا؟ خود لفظ کے اپنی ذات کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اپنے مادہ میں کیا تھی؟ شدت تھی، جس کی وجہ سے ہم نے افراد ضعیفہ کو چھوڑ دیا. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اچھا، مادہ میں ضعف ہے. مادہ میں کیا ہے؟ کمزوری ہے. مادہ میں ایسے حروف موجود ہیں جو کمزوری پر دلالت کرتے ہیں. جب کمزوری پر دلالت کرتے ہیں تو ذہن میں رکھنا، یہ لفظ بولا، یہ معنی، اس معنی کے سارے افراد اس کے افراد حقیقیہ، لیکن مادہ میں کمزوری کی وجہ سے وہ جو افراد قویہ ہے نا، وہ چھوڑ دیے گئے. پچھلی صورت میں افراد ضعیفہ چھوڑے تھے، اس صورت میں افراد قویہ چھوڑ دیے. نہ سیاق و سباق کا مسئلہ ہے، نہ متکلم کی حالت کا مسئلہ ہے، نہ عرف و عادت کا مسئلہ ہے، نہ محل کلام کا مسئلہ ہے. اب سمجھ رہے بات کو؟ پہلی چاروں قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خود جو لفظ ہے، لفظ کے اپنے مادہ میں ایسی بات پائی جا رہی ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرتے اس کے بعد افراد خود بخود چھوڑ دیے جاتے ہیں. لفظ کے مادہ میں شدت ہے، افراد ضعیفہ چھوڑ دیے. مادہ میں ضعف ہے، افراد قویہ چھوڑ دیے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو نا، سمجھو. جیسے آپ کہتے ہیں گوشت، لحم. اب جو جاندار ہیں، حیوانات ہیں، جو حیوانات ہیں، حیوانات کی ہڈیوں کے علاوہ جو باقی اس کے اوپر جو موجود ہے چیز، یہ گوشت کہلاتی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ کھال کے نیچے ہڈی سے اوپر یہ جو درمیان میں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ گوشت کہلاتا ہے. لحم کی وجہ اسی کے لیے. توجہ ہے؟ لیکن ذہن میں رکھیں کہ سارے لحوم ایک جیسے نہیں ہیں. موٹا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، چکن ہے، سمجھ رہے ہو؟ ادھر مچھلی ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ سارے لحم کے حقیقی معنی ہیں، حقیقی معنی ہیں. لیکن آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو لحم ہے اس میں شدت، التحام. لحم کے اپنے لام ہا میم
اس میں شدت ہے. اور اگر ہم دیکھیں نا مچھلی کا گوشت دیکھیں تو اس میں کوئی شدت نہیں ہے. اصل میں شدت آتی ہے دم سے، خون کی وجہ سے. اور مچھلی میں جو گوشت کی پیدائش ہے وہ خون سے نہیں، مچھلی میں خون ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. جب مچھلی میں خون نہیں ہے تو اب کیا مسئلہ ہے کہ اس میں ذوف ہے. اب کہتے واللہ لا آکل لحمن، میں گوشت نہیں کھاؤں گا. اب مچھلی کا گوشت کھاتا ہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ حقیقی طور پر تو اس کو شامل ہے. فرمایا لحمن طریہ، قرآن عظیم میں فرمایا، یہ حقیقی معنی کے لحاظ سے کہا تو حقیقی طور پر اس کو شامل ہے. لیکن لحم میں شدت کی وجہ سے اب وہ جو مچھلی ہے اس کے گوشت میں چونکہ شدت نہیں ہے، اس لیے لحم بول کے وہ معنی متروک ہو گئے. توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا. آپ اگر یہ کہو نا جی ہمارے عرف میں تو مراد ہوتے ہیں قسموں کا مداری عرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، قسموں کا مداری عرف ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کے عرف میں آپ گوشت بول کے مچھلی کا گوشت مراد لیتے ہو تو پھر تو قسم ٹوٹے گی. گوشت بول کے مچھلی گوشت مراد نہیں لیتے تو قسم نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو نا یہ جو ہوتے ہیں کھالیں جمع کرنے والے، یہ جو اب چمڑا بولتے ہیں بڑے والے کو، تو چھوٹا چمڑا نہیں ہوتا، چھوٹا بھی چمڑا ہی ہوتا ہے نا جی، ہوتا ہے نا، لیکن اس کو نہیں کہتے. یہ اصطلاح ہر سال ہمیں کوئی عید کے موقع پر یاد آتی ہے. 19 کہ چمڑے کتنے ہیں؟ وہ جی 20 ہے. نہیں یہ تو بکرے کی ہیں نا، چمڑے کتنے؟ ارے بھائی یہ چمڑے نہیں. پھر خیال آتا ہے بھائی یہ تو چمڑا بڑے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصطلاح، عرف و اصطلاح جن کی عرف و عادت ہے. اب اگر آپ کے عرف و عادت میں آپ جو ہے مچھلی کے گوشت کو بھی گوشت کہتے ہیں پھر قسم ٹوٹے گی. یہ ہمارے عرف کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس نے کہا واللہ لا آکل لحمن. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں بھائی لحم کے معنی میں شدت ہے، مچھلی کے گوشت میں شدت نہیں ہے، اس کو کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی. واللہ لا آکل فاکہۃ، میں فروٹ نہیں کھاؤں گا، پھل نہیں کھاؤں گا. ذہن میں رکھنا یہ جو پھل ہے یہ آپ کی زندگی کا قوام نہیں بنتا. آپ روٹی کھاؤ گے، یہ چیزیں کھاؤ گے تو زندگی ہوگی. جو اوپر کی جو ہے کھانا کھانے کے بعد مطلب ازرائے تلذذ جن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پھل فروٹ وہ شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اس کے اندر ذوف ہے کھانے کے لحاظ سے، تفقہ. جو انگور ہے، کھجور ہے، یہ باقاعدہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بھی کافی ہوتے ہیں. یہ عام پھلوں کی نسبت طاقتور ہیں. ٹھیک ہے. عام پھلوں پہ زندگی گزارنا چاہیں بھائی ساری زندگی ہم آڑو ہی کھاتے رہیں گے جی تو زندگی نہیں گزرے گی. ساری زندگی نہ صحیح چلو جی مہینہ ہم نے گزارا جی 2 ہفتے گزارے آڑو کھا کے تو نہیں گزرے گی. کھجور کھا کے گزر جائے گی، سمجھ رہے بات کو، اور انگور کھا کے گزر جائے گی. اس لیے اس کے معنی میں کمی نہیں ہے، زیادتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے معنی میں فروٹ اور پھل کی نسبت زیادتی ہے. اس لیے امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بولے گا نا واللہ لا آکل فاکہۃ، اب اگر انگور کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی. کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ اس کی وجہ آپ کو بتائی بدلالت اللفظ فی نفسہ ہی. لفظ کے مادہ کے اندر ذوف ہے، وہ افراد قویہ کو شامل نہیں ہے. یا واللہ لا آکل لحمن، لفظ کے مادہ کے اندر قوت ہے، وہ افراد ضعیفوں کو شامل نہیں ہے. نہیں سمجھے ہو بات آئی ذہن میں؟ جیلانی مانا کرنا. اور لفظ کی فی نفس ہی دلالت کے باعث وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لفظ کی وجہ ہے ایک ایسے معنی کے لیے وہ معنی اپنے افراد کے لیے کلی مشکک ہے. لفظ کی وجہ ایک ایسے معنی کے لیے وہ معنی اپنے افراد کے لیے کلی مشکک ہے. پھر لفظ میں کے مادہ میں قوت ہے یا ذوف ہے. لفظ کے مادہ میں قوت ہے، افراد ضعیفہ کو شامل نہیں ہو رہا. لفظ کے مادہ میں ذوف ہے، افراد قویہ کو شامل نہیں ہو رہا. سمجھ رہے بات کو؟
جیسا کہ جب قسم کھائے نہ کھائے گا گوشت تو کھایا اس نے مچھلی کا گوشت حانس نہ ہوگا، اور ایسی جب قسم کھائے کہ نہ کھائے گا فاکہہ تو کھایا انگور حانس نہ ہوگا۔ امام حنیفہ کے نزدیک ہے بس وہ پائے جانے قصور کے معنی مطلوب میں پہلی صورت میں لحم والی صورت میں، اور زیادتی کے دوسری صورت میں، کون سی صورت ہے؟ عقل اینم میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جائے گا۔